شادی شدہ شخص ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ میری بیوی میرے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں، جسمانی تعلق نہیں، بلکہ ویڈیو کال پر بات، واٹس ایپ پر قابل اعتراض ٹیکسٹ بھیج رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے والدین کو بتاؤں کہ اگر میں ایسا کروں تو اس کی توہین ہوگی؟ کیا میں اپنی بیوی کے سامنے اس کے والدین یعنی جو اس کے سسرال والے ہیں بھائی کے، ان کو تضحیک اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، یہ بتا دوں ان کو یعنی کہ خاتون کے والدین کو؟ اس واقعے کے بعد اب تک میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ کیا کریں؟ اتنی الجھن میں ہوں، رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ سر آپ دونوں میں سے جو انا جواب دیں۔ للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ المیہ ہیں، جب سے یہ موبائل آئے ہیں یہ بے ایمانی اور اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دہی یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ ایک طرف بیویوں کو شکوہ ہے کہ ان کے مرد حضرات دیگر بیویوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دوسری طرف بیویوں کے تعلقات مردوں کے ساتھ، تو یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو بھائی صاحب کیا کریں؟ سب سے پہلا کام تو انہوں نے بہترین کیا ہے کہ اپنی بیوی کا پردہ رکھا ہے، ان کے ایک ایپ پر پردہ ڈالا ہے، نہ اس کے والدین کو بتایا ہے نہ اپنے والدین کو بتایا، یعنی دونوں فیملیوں کو نہیں بتایا۔ بہت اچھا کیا ہے۔ گھر بسانا ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو بیوی سے کہا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو۔ اگر وہ پکی توبہ کر لے، خامد کو یقین دلاتی ہے کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گی، تو الحمدللہ گھر بس گیا، بچے ہیں، گھر بچ گیا، بہت بہترین ہے۔ لیکن اگر یہ بیوی دوبارہ سے یہی حرکت کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، تو پھر اس خامد کو سخت اقدام کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلے مرحلے پر ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھیں فَاضْرِبُوهُنَّ، نہیں، اس کے بعد ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کو بیڈ روم سے باہر نکال دو، دوسرے بسترے لا کر دو، دوسرے کمرے میں جا کر سوئے۔ اگر مومن خاتون ہوگی تو یہ سزا اس کے لیے بہت بڑی ہے، لیکن اگر وہ آوارہ ہو چکی ہو تو اس کے لیے یہ سزا تو بالکل عیاشی کا سامان ہوگا۔ تو پھر تیسرے مرحلے پر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، ہلکی پھلکی ضرب بھی لگاؤ جس سے ان کو عبرت ہو۔ اگر یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر خاندان کے دو بزرگوں کو ڈال لیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، کہ لو جی یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کریں۔ اگر یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کا حل طلاق ہی ہے۔ اب اس مرحلے پر بھی اگر یہ خاوند اس عورت کو اپنے گھر پہ رکھتا ہے تو یہ ان بد نصیبوں میں شامل ہوگا جن کی اللہ پھر دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ عبدالولی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ جو شیخ بھٹی صاحب نے فرمایا یہ کافی ہے۔ میں اس پر یہی اضافہ کروں گا کہ جو خواتین یا مرد اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ان کی زندگی پھر ایسی سکون والی کبھی نہیں رہتی، اور ان کی اولاد وہ پھر تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی خاطر یہ جو خواہشات نفسانی ہے ان پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ جو واٹس ایپ پر اور فون پر اور موبائلوں پر یہ ذرائع بنتے ہیں، اس کا نتیجہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اجازت ہو ایک واقعہ میں بتا دوں، اسی لاہور کا ہے۔ جی۔ ایک شخص ہے، عالم ہے، اس نے دوسری شادی کی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد نا اس کی جو پہلی بیوی تھی تو اس کو کسی نے نا گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ فون آیا اور اس کو کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، اتنا ظلم، اب جو ہے نا تم اس سے جان چھڑاؤ۔ اس کو ایزی پیسہ بھی آ رہا ہے اور فون ہے، کیا ہے، سلسلہ سب کچھ ہے۔ یہاں تک کہ اس خاتون نے اپنے خاوند سے خلع کا مطالبہ کر لیا۔ خلع کا مطالبہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، وہ بندے نے خلع بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی خلع کا معاملہ مکمل ہو گیا، وہ ڈگری جاری ہو گئی، وہ فون جس سے ایزی پیسہ آتا تھا اور اسی طرح فون آتے تھے اور رابطے ہوتے تھے، وہ فون نمبر ہی ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ اپنے اس خاوند کے پاس آئی کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں، اب ختم ہے۔ 5 بچے تھے اس خاتون کے،
پھر وہ رولتی رہی ایسی. اپنے گھروں کو تباہ نہ کیجیے. تباہ نہ یہ بہت سی مثالیں ہیں. اور اگر عزت سے کسی گھر میں عزت بن کے رہ رہے ہیں تو اس عزت کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح عزتیں خراب ہو جائیں گی, زندگیاں خراب ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.